सब्सक्राइब कीजिए। ایک ذات ایسی ہے جس کو دنیا سے امام الاولیاء کہتی ہے، سید الاولیاء کہتی ہے، قیاس الکونین کہتی ہے، یعنی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام کے اندر ایک ایسی ہستی ہے جسے غوث پاک کہتے ہیں، جو تمام اولیاء کے سردار ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، لیکن آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ان کی امی جان جو تھی، ان کی والدہ محترمہ جو تھی، ان کے متعلق ان کے نانا جان نے، یعنی غوث پاک کی امی کے والد نے اور غوث پاک کے نانا نے رشتہ طے ہوتے وقت یہ کہا تھا کہ میری بیٹی کے اندر عیب ہی عیب ہے۔ آج اللہ اکبر، جب رشتے طے ہوتے ہیں تو بیٹی کی خوبیاں مبالغہ طور پہ گنائی جاتی ہے۔ میری بیٹی تو نمازی ہے، میری بیٹی تو تلاوت قرآن کرتی ہے، میری بیٹی تو عالمہ فاضلہ ہے، میری بیٹی تو قاریہ ہے، میری بیٹی تو پردے کی پابند ہے، ساری خوبیاں گنائی جاتی ہے، مگر شادی کے بعد کچھ نظر نہیں آتی۔ اور وہاں پر غوث پاک کے نانا ان کی امی کے متعلق یہ بتا رہے ہیں، میری بیٹی میں عیب ہی عیب ہے۔ اور عیب کیا ہے کہ وہ آنکھوں سے نابینا ہے، وہ اندھی ہے آنکھوں سے، منہ سے بول نہیں سکتی، گونگی ہے، ہاتھ اس کے لولے ہیں، پیر اس کے لنگڑے ہیں، کانوں سے وہ بہری ہے۔ لیکن اللہ اکبر، سرکار غوث الاعظم دستگیر کے والد بزرگوار، آپ نے بار بار سنا ہے، مجھے واقعہ نہیں بتانا ہے، صرف اشارہ دے کر کے اپنی بہنوں کے جذبات کو دین کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، غوث پاک کے والد نے بغیر اجازت ایک سیب کھا لیا تھا، اس کے بدلے میں 12 سال تک کے غوث پاک کے نانا کے باغ میں مزدوری کرتے رہے۔ کہاں ایک چھوٹا سا سیب، کہاں 12 سال کا عظیم وقت۔ اللہ اکبر، 12 سال تک کے جب محنت مزدوری کی ہے، تب 12ویں سال میں کہا میری بیٹی میں عیب ہی عیب ہے، اگر سیب کی معافی چاہتے ہو تو میری عیب دار بیٹی سے شادی کر لو۔ غوث پاک کے والد نے حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے کہا حضرت سیدنا سومئی سالار سے کہ اگر اسی وجہ سے سیب کی معافی ہو سکتی ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر، اور جب شادی ہو گئی، اللہ اللہ، تو کیا دیکھا کہ حجرے کے اندر گویا کہ چاند اتر آیا ہے۔ پوری رات عبادت میں گزار دی۔ صبح کے وقت غوث پاک کے نانا سے حضرت غوث پاک کے والد کی ملاقات ہوئی تو اس وقت آپ نے فرمایا، آپ نے کہا کہ بزرگ، آپ نے تو مجھ سے کہا تھا کہ میری بیٹی میں عیب ہی عیب ہے، لیکن اللہ اللہ، وہ تو گویا کہ چاند کا ٹکڑا ہے، حسن میں تو کوئی اس کا ثانی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، غوث پاک کے نانا نے فرمایا تھا، اے جوان، میں نے غلط نہیں بلکہ صحیح کہا تھا، میری بیٹی اندھی اس لیے ہے کہ میری بیٹی نے کبھی کسی اجنبی مرد کا چہرہ آج تک نہیں دیکھا۔ اس وقت تو غوث پاک کی امی کی عمر 40 سے اوپر ہو چکی تھی۔ مجھے بتاؤ، 40 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے غوث پاک کی امی کے تقوی کا یہ عالم تھا، پرہیزگاری کا یہ عالم تھا، اللہ اللہ خشیت ربانی کا یہ عالم تھا کہ 40 سال سے زائد، اور وہ بھی جسم کی نمائش کرتی ہوئی، چہرے پر پاؤڈر مل کر، ہونٹوں پہ سرخی لگا کر، ناخنوں میں نک پالش لگا کر، کٹے پٹے کپڑے فیشن کے مطابق پہن کر، تنگ اور چست کپڑے پہن کر، برقعے بھی پہنا تو پردے کی نیت سے نہیں بلکہ برقعے بھی پہنا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ڈیزائن والے برقعے جو دعوت نظارہ دے رہے ہیں، فتنوں کی طرف بلا رہے ہیں، اس انداز سے یہ عورت ہے۔ آج کی عورت یا قیامت، آج کی عورت یا طوفان، آج کی عورت یا گناہوں کا مرکز، نہیں میری بہنوں، تم اس لیے دنیا میں نہیں آئی تھی تاکہ تم دوسروں کے لیے گناہوں کا سبب بن جاؤ۔ ایک عورت 4 لوگوں کی جنت بھی بن سکتی ہے، ایک عورت 4 لوگوں کی جہنم میں بن سکتی ہے۔ اگر عورت پارسا ہو جائے تو اس کے سبب اس کا باپ جنتی ہو سکتا ہے، اس کا بھائی جنتی ہو سکتا ہے، اللہ اکبر، اس کا شوہر جنتی ہو سکتا ہے، اس کا بیٹا جنتی ہو سکتا ہے۔ عورت بگڑ جائے تو وہ 4 لوگوں کی جہنم بھی بن سکتی ہے، اس کے سبب سے اس کا باپ، اس کا شوہر، اس کا بھائی، اس کی اولاد جہنم کے دہانے تک کے پہنچ سکتے ہیں۔ اے خواتین اسلام، اپنی فکر کو تبدیل کرنا ہوگا، اپنی فکر کو بدلنا ہوگا،
اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ یہاں پر ایک بات کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اپنی جوانی پر اترا کر، اپنی جوانی پر غرور کر کے، اپنی جوانی پر اللہ اللہ اترا کر کے، اے خواتین اسلام، کب تک فلموں کی یرسیاں رہو گی؟ کب تک کے سیریلوں کی نقل کرتی رہو گی؟ تمہاری جوانی بھی نہ رہے گی، تمہاری جوانی بھی ختم ہو جائے گی۔ جس خوبصورت چہرے پر اترا کر خدا کی نافرمانی کر رہی ہو، بد کرداری کی طرف جا رہی ہو، اس چہرے پہ جھریاں پڑ جائے گی، یہ چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں رہے گا، اور ایک دن وہ وقت آئے گا کہ اسی چہرے کو، اسی خوبصورت جسم کو قبر کے کیڑے کھاتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن اس وقت تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو اے خواتین اسلام، آپ اگر چاہتی ہیں کہ اولاد نیک ہو، اولاد پرہیزگار ہو، اولاد متقی ہو، تو پہلے آپ کو اپنا کردار بدلنا ہوگا۔ حد ہے، تمہیں غیبت کے لیے ٹائم، اللہ کی نماز کے لیے ٹائم نہیں، تمہیں چغل خوری کے لیے ٹائم، تلاوت قرآن کے لیے ٹائم نہیں۔ حد ہے، بے پردگی کو تم نے اپنے لیے پہچان بنا لیا، اور پردے میں تمہیں وحشت ہوتی ہے۔ پردے میں وحشت محسوس کرنے والی میری بہن، اگر آج تو نے پردے میں وحشت محسوس کیا اور تو بے پردہ ہو گئی وحشت سے بچنے کے لیے، تو اس سے دردناک وحشت تجھے قبر میں جھیلنی پڑے گی۔ اور آج تو نے پردے کی گرمی اور وحشت کو برداشت کر لیا، تو انشاءاللہ قبر کی وحشت تجھ سے دور کر دی جائے گی۔ پردے کی وحشت کی حیثیت کیا ہے؟ اور اس میں تو کوئی وحشت ہے ہی نہیں، بلکہ وحشت سے امان کا نام پردہ ہے۔ تو ماں سب سے پہلے نیک بنے۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔